اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. گفتگو ہماری تاریخ پیغمبر اسلام میں چل رہی تھی کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق لوگوں نے کس کس طریقے سے کی. بتایا پہلے طریقے سے بہت سے لوگوں نے کہ پہلے طریقے سے کی کیا کہ آپ کی زندگی سب کے سامنے تھی، لہٰذا آپ کی زندگی کو سب اچھے سے جانتے تھے، آپ کو سب اچھے سے جانتے تھے، لہٰذا انہیں یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ آپ اپنا دعویٰ جو کر رہے ہیں وہ سچے ہیں اس میں. دوسرا طریقہ کیا بیان کیا تھا نہال؟ دوسرا طریقہ یہ تھا کچھ لوگوں نے دوسرے طریقے سے یعنی جو آپ شریعت لائے تھے اس شریعت کا دقیق مطالعہ کیا، انہوں نے ریسرچ کی کہ اس کی کیا تعلیمات ہیں، جیسا کہ اس میں بہت سے واقعات بھی ذکر کیے کہ کس کس لوگ کون سے لوگ کیسے ایمان لائے. جب انہوں نے اس کی اعلیٰ تعلیم دیکھی، اسلام کی تعلیمات دیکھی، اس کے پیغام اعلیٰ ترین دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ سچا دین ہے. تیسرے طریقے سے بہت سے لوگوں نے تیسرے طریقہ اپنایا. وہ کیا تھا تیسرا طریقہ؟ کیا ہے کسی بھی چیز نبی کے دعوے کو تصدیق کرنے کا کہ ما سبق انبیاء نے پیشن گوئی کی اور ما سبق لوگوں نے، جیسا کہ ہم نے کل کتنے لوگوں کا بارے میں سنا کہ انہوں نے کس طریقے سے خاص کر کے یہود و نصارہ کیسے اپنے لوگوں کو نصیحت اور پیشن گوئی کرتے تھے کہ زمانہ قریب آ گیا کہ ایک نبی مبعوث ہوگا، اس کی بیعت کرنا، اس کو ماننا، یہ سب ٹھیک ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 سے استفادہ ہوتا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعض آثار، بعض علامتیں اور صفات کا ذکر توریت انجیل میں تھا. سورہ اعراف اگر آپ پڑھیں گے آیت نمبر 157 تو اس میں کیا ہے کہ آپ کے پیغمبر جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی کیا علامتیں کیا صفات ہوں گی، وہ توریت اور انجیل میں تھا. ہمارے نبی کی صفات توریت اور انجیل میں تھے اور یہود و نصارہ اس سے باخبر تھے، انہیں معلوم تھا اس بارے میں. جیسے ہی مذکورہ آیت، یہ جو آیت ذکر ہے، یہ آیت جب یہود و نصارہ کے کانوں سے ٹکرائی تو مطابقت ہو گئی کہ ہاں بھائی جو ہم نے سنی تھی وہی ہیں یہ. لیکن تاریخ میں کوئی ایسی بات ذکر نہیں ہے کہ وہ انکار کے در پہ ہو، کوئی یہ انکار کر سکے، بلکہ ان میں سے بعض اس طریقے سے مسلمان ہوئے. کس طریقے سے؟ اسی طریقے سے کہ آپ میں وہ علامتیں، وہ صفات دیکھی جو پہلے لوگوں نے پیشن گوئیاں کی تھی، بیان کی تھی. جو چند نمونے ہم نے اوپر بیان کیے، اسی طریقوں کو اپنایا آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے کہ انہیں پہلے سے پتہ تھی یہ باتیں، لہذا وہ علامتیں آپ میں میچ کی انہوں نے اور مان. لیکن افسوس تو یہ کہ اکثر یہود و نصارہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. سب سے زیادہ تاکید انہی کے بزرگوں نے کی تھی، سب سے زیادہ تاکید انہی کے بزرگوں نے پیشن گوئیاں کی تھی، صفات بیان کیے تھے اور توریت و انجیل میں موجود تھے. لیکن اکثر یہود و نصارہ نے ایمان ہی نہیں لائے اور اپنے انکار کی توجہ کیا کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ پیغمبر موعود اب جانتے ہیں یہود و نصارہ بنی اسرائیل ہے نا، اصل میں یہ بنی اسرائیل کی داستان آپ اٹھا کے دیکھ لو، قرآن بھرا پڑا ہے کیسے ہٹ درم بدتمیز لوگ تھے، ضدی ہٹ درمی ہیں. کہاں سالوں سال تک فرعون انہیں غلام بناتا تھا، ان کی عورتوں کو کنیز بناتا تھا، مردوں کو قتل کرتا رہتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا. اتنا ظلم و ستم، اتنا ظلم و ستم. اور یہ نہیں کہ ایک دو دن کی بات تھی، سال دو سال کی، کتنے وقت سے کرتا چلا آ رہا تھا وہ. لیکن جب جناب موسیٰ نے نجات دینے کے لیے لے کے نکلے تو کمبخت نیل پہ جا کے کیا کہہ رہے ہیں، ہم نہ جانے کے ایک راستے سے، ہمارے الگ الگ 12 خاندان ہیں، ہمیں تو الگ راستہ چاہیے. پیچھے موت آ رہی ہے پیچھے سے موت آ رہی ہے، کہیں نہیں یہ سوچ رہی ہیں. دیکھیے تو اس طریقے کے ضدی اور ہٹ درمی لوگ تھے یہ. آسمان سے منہ و سلوہ نازل ہوتا تھا، رزق کھانے ان کے آسمانوں سے آیا کرتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ہمیں تو دال ککڑی کھیرا یہ کھانا ہے. ہٹ دھرم لوگ تو اس طریقے کے لوگ تھے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا اب بھی ان میں یہ بات پائی جاتی ہے. قرآن میں آپ آیت دیکھ لیجئے گا، وہ آیت کیا ہے، میرا لفظ ذہن سے نکل رہے ہیں، حتی اے رسول یہ یہود اور نصارہ تمہارے دین کو جب تک نہیں تمہیں جب تک نہیں مانیں گے جب تک تم ان کی اتباع نہ کر لو.
لہٰذا یہ اس طریقے سے ہے، لن کے ساتھ کبھی بھی ایسے استعمال ہوا ہے. اور آج دیکھ لیجئے دنیا میں یہودی کیا کر رہے ہیں. اگر یہودی مسلمانوں کے دشمن ہے اور اگر کسی سے مل رہے ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ سعودی والے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ایسے مان لیا انہوں نے، جبکہ ان کی فطرت قرآن نے بیان کر دی، مان ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کی پیروی نہ کر لو. تو اس کا مطلب یہودیوں کو غلام، انہیں سعودیوں کو غلام بنا لیا ہے انہوں نے، اس لیے ان سے میچ ہو گیا ان کا. ورنہ اور اسلامی ملکوں سے تو میچ نہیں ہو رہا ان کا، نہیں مل رہے. یہودی آپ کو مان ہی نہیں سکتے، مسلمانوں کو مان ہی نہیں سکتے. قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ اپنی منوائیں گے، اس میں وہ لوگ ہیں. تو یہ لوگ دیکھیے انہی کے چکر میں، دیکھیے سعودی میں اب وہ ہاؤ اینڈ ڈے اور کیا کیا منائے جا رہے ہیں. تو کسینو تو پہلے کھل ہی چکے تھے. کسینو تو سنا ہی ہوگا آپ نے، کسے کہتے ہیں کسینو؟ جوئے کھیلے جاتے ہیں اس میں. بار تو سنا ہی ہوگا، بار بھی کھولے جا چکے ہیں وہاں. بار کسے کہتے ہیں؟ جہاں ڈانس وغیرہ یہ ننگا ناچ ہوتا. اور کیا تو کیا ہوا، یہ لوگ دیکھیے وہاں کیا ہوا. تو اصل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ اسلام کو ماننے لگے، یہود و نصارہ؟ ایسا ممکن ہے؟ قرآن تو صاف منع کر رہا. یا یہ کہو کہ یہ یہود ہیں اصل میں، یہی یہودی ہیں اصل میں، اسلام کے نام پہ بس حکومتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. اسلام کے نام پہ صرف اسلامی ملک پہ حکومت کر رہے ہیں یہ لوگ، ورنہ باپ دادا تو ان کے وہی ہیں نا، قرآن ہے، یہودی تو ہیں یہ. لہٰذا یہ وجہ ہے. اکثر یہود و نصارہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. وجہ کیا بیان کی کہ پیغمبر بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے تب مانیں گے ہم، تب اسے نبی مانیں گے. تو ہمارے نسل سے ہے ہی نہیں، ہمارے بنی اسرائیل سے نہیں ہے، اور محمد بنی اسرائیل سے نہیں ہے. یہی وجہ ہوئی کہ علماء دین نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور ہر ممکن راستوں سے لوگوں کو اسلام لانے سے روکا. ان کے لوگوں نے کیا کیا؟ آگے انہیں معرفت نہیں تھی اپنے نبی کی. اور جی اسلام، وہ ضدی لوگ تھے، وہ ہر چیز اپنے مطلب کی کرانا چاہتے تھے. یہاں تک کہ وہ خدا سے بھی یہی دیکھیں ہمیں تو منا و سلوا نہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، اور ہم یوں نہیں اور وہ نہیں. یہ نبیوں کو ستایا کرتے تھے. نبیوں کے قاتل لوگ یہ ایسے لوگ تھے. دینی تعصب کی شدت، جی جو تعصب ہے ان میں دینی، اس کی شدت شدید ہونا. اور جاؤ حشم، انہیں ہمیں ہمیشہ جاؤ حشم چاہیے. دولت، حکومت، یہ مال کی محبت نے انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا. بشارتوں کی چھان بین، جو بشارتیں کی گئی تھیں ان کو چھان بین کرنا، توریت و انجیل کا گہرا مطالعہ کرنا، مختلف انجیلوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. بھائی دیکھتے انجیلوں کو آپس میں ملا کے صحیح انجیل کا انتخاب، اور ان دونوں کتابوں میں جو تحریف ہے اس کا ثابت کرنا، جیسا کہ دعویٰ ہے کہ ایک طولانی بحث اور بہت مکمل کتاب، موٹی کتاب بن سکتی ہے. لہٰذا اس مختصر اخبار میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس مختصر سی کتاب میں اس کی گنجائش نہیں. آپ ان سب میں مطالعہ کریں تو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. خواہش مند حضرات ان بشارتوں سے متعلق اور کتابوں کا مطالعہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے تعصب کی وجہ سے، جاؤ حشم کی وجہ سے کہ ہمیں جاؤ حشم ہمیں ملے، کچھ انہوں نے اسلام نہیں لائے، ہمارے نبی کو نہیں مانا. یہ دوسرا درس ختم ہو گیا. غور کیجیے اور جواب دیجیے. سبق میں جو آئی آیتیں ہیں ان کو جدا کیجیے اور انہیں حفظ کیجیے. آیتوں کو ترجمہ ہے یہاں پر، ان کا ایڈریس یہاں سے لے کے قرآن میں سے تلاش کیجیے کون سی آیت ہے اور ان کو یاد کیجیے. نمبر 2، نزول قرآن کے وقت لوگ کس پیغمبر کے ظہور کے منتظر تھے؟ قرآن جب نازل ہوا ہے اس وقت کس پیغمبر کے ظہور کے منتظر تھے؟ آخری پیغمبر ہمارے رسول کے منتظر تھے. اس انتظار کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ جو انتظار کر رہے تھے، وجہ کیا تھی اس انتظار کی؟ کیونکہ پیشن گوئیاں پرانے نبیوں نے، پیچھے کے نبیوں نے اور پرانے لوگوں نے خوب پیشن گوئیاں کی تھی کہ ایسے ایسے آئے گا اور یہاں سے آئے گا. اس لیے لوگ منتظر تھے کہ بھائی زمانہ نزدیک آنے والا. پیغمبر اسلام کے ظہور سے پہلے جب یہودیوں اور نصرانیوں کو کفار کے ظلم کا سامنا ہوتا تھا وہ کیا کہتے تھے؟ جب یہود و نصارہ پہ کفار ظلم کرتے تھے تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ تم جو کرنا اللہ قریب ایک نبی مبعوث ہوگا، ہم تمہیں ان سب بدلہ لے لیں گے، تمہیں قتل و غارت کر دیں گے. ثعلبہ اور کچھ دیگر مشرکین کے ایمان لانے کی کیا وجہ تھی؟ جو پیچھے بیان کی کہ آپ نے آپ کی قرآن، ہمارے دین کی، اسلام کی تعلیمات کو سنا کہ اے پیغمبر آپ کیا لائے ہو، ہم سے کیا چاہتے ہو. تب تعلیمات کو سنا، دیکھا، پرکھا، تب سمجھے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے تو اسلام لے آئے. اہل کتاب نے اسلام لانے سے کیوں انکار کیا؟ انہوں نے توجہ بیان کی کہ پیغمبر ہمارے نسل اس سے نہیں ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے.
اور وہ کس وجہ سے تھا؟ تعصب کی وجہ سے، جاؤ حشم، ان سب کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، یہ تیسرا درس انشاءاللہ، کیونکہ درس تمام ہی ہو گیا ہے، اس لیے اب بیچ میں کیا شروع کریں اس درس کو، باقی تیسرا درس کل سے شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد اگر وعلی تعصب کا مینس کیا ہوگا؟ تعصب یعنی حسد، دشمنی، بغض، جی کینہ، حسد، تعصب یعنی دشمنی.